حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کے طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا، جس کی چھینٹیں نمازیوں پر پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں پر چھینٹیں پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا، یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا، امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹیں پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ امیر المؤمنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب نے لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر ہی اتار دیا، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹیں نمازیوں پر پڑتے ہیں، جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ جس جگہ میرا مکان ہے، یہاں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چچا میرے کاندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر پرنالہ نصب کر دے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے پراسرار میں نے ان کے کاندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پر نالہ نصب کیا۔ یہاں پر نالہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس کا کوئی گواہ آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے۔ آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی۔ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی اور زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سبھی کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرز طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا، وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑے ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کے کاندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ ماشاءاللہ، باب الاسلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہی موجود ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ الحمدللہ مستند آپ دیکھ سکتے ہیں۔ احمد بن حنبل فی سند 210/1 الحدیث رقم 1790 ہے۔ آپ اسے موجودہ حدیث کی کتابوں میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اس خوبصورت سے ماشاءاللہ واقعے سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام سے آپ کی محبت کی عقیدت کیا تھی، اور آج ہم کہاں پر اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے منسلک رہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔